ابھی بانی اسلام کی وفات کو 100 سال بھی نہ گزرے تھے کہ نفرت اور عداوت کے اور عصبیت کے اس فتنے نے پھر سر اٹھایا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی سرشت میں یہ جو نفرت اور عصبیت اور فساد کا جو دائیا ہے وہ کس قدر مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، یہ لوگوں کی اپنی کارگزاریاں ہیں، یہ ان کے اعمال کی شامت بد ہے کہ زمین فساد سے بھر جاتی ہے، اور اللہ فساد کی صورت میں ان کے اعمال بد کا نتیجہ اس لیے نمودار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بدعملیوں اور اپنے سیاہ کرتوتوں کا ذائقہ اس دنیا میں چکھ سکے۔ یہ پتلا جس میں اللہ نے جسے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، جس میں اللہ نے یہ امکان بھی رکھا کہ وہ ملکوت تک کا سفر طے کر سکے، لیکن یہ پتلا نفرتوں سے بھی بھرا ہوا ہے، عداوتوں سے بھی بھرا ہوا ہے، عصبیتوں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ آج کا جو زمانہ ہے یہ وہی زمانہ ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف، ایک قوم دوسری قوم کے خلاف، ایک سوسائٹی دوسری سوسائٹی کے خلاف، ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف، ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے ماننے والے کے خلاف، اس مذہب کے اندر فرقوں میں دیکھیں، ایک فرقہ دوسرے فرقوں کے ماننے والوں کے خلاف، ایک درسگاہ دوسرے درسگاہ کے خلاف، ایک خانقاہ دوسرے خانقاہ کے خلاف۔ ہم نے اس انسان کے اندر نفرتوں کو بھر دیا ہے، عداوتوں اور عصبیتوں کو بھر دیا ہے۔ ہزاروں امراض آتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ آج کا مولوی کرونا وائرس کا علاج تلاش کرتا ہے لیکن فرقہ واریت کا علاج تلاش نہیں کرتا، وہ سماج کو بانٹنے والی ان طاقتوں کا توڑ تلاش نہیں کرتا جس نے ہماری مسجدوں کو اور ہمارے مدرسوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ سماج کا یہی وہ المیہ تھا جب پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اس کی منظر کشی قرآن میں کی ہے، وہ یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خانہ جنگیوں میں، قبائلی عصبیتوں میں، برتری کی جنگوں میں تمہارے خون بہائے جا رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے پیغمبر اعظم کو بھیجا۔ پیغمبر اعظم نے جو دو پیغام دیے وہ یہ کہ انسان کا رشتہ خدا سے جوڑنے کا کام کیا اور آپس میں انسانوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا کام کیا۔ پیغمبر اعظم نے صرف وحدت الہ کا سبق نہیں پڑھایا، وحدت آدم کا بھی سبق پڑھایا۔ انہوں نے ایک طرف یہ بتایا کہ تم سب کا معبود ایک ہے، دوسری طرف یہ بتایا کہ تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ کسی ذات کی بنیاد پر، کسی ملک کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے افضل نہیں ہو سکتے۔ توحید کا سبق اسلام کا اولین سبق ہے اور وحدت آدم کا سبق اسلام کا آخرین سبق ہے۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول نے اس کا اعلان فرمایا، اور اس وقت اعلان فرمایا جب ایمان ہمارے دلوں میں جاگزی ہو چکا تھا۔